صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور اگر ایک مومنہ باندھی ہے تو وہ مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ تمہیں ایک مشرک عورت کتنی ہی پسند آ جائے۔ اور اسی طرح اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے مت کرواؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ بہتر تو تمہارے لیے ایک مومن غلام ہے مشرک کے مقابلے میں، چاہے وہ مشرک کتنا ہی تمہیں اچھا لگے۔ یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ انداز بیان اللہ کے کلام کا اگر غور کیا جائے تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مومن باندی کسی بھی مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی کا مطلب یہ ہو گیا کہ چاہے وہ باندی ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے کسی نواب کی لڑکی ہو، چاہے بادشاہ وقت کی لڑکی ہو، چاہے کتنی ہی دولت مند ہو، سب داخل کر دیں اس میں، یہ کہہ کر کوئی مشرکہ ہو، ایک مومنہ باندی اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ سونے چاندی کے مکانوں میں بھی رہ رہی ہے، زروف کے کپڑے اور جوڑے پہن رہی ہے، مگر چونکہ اس دنیا میں یہ دولت کی افراط ہے اس کے پاس اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تو جب دنیا سے جائے گی تو سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اور مومنہ باندی جب ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا تو جنت میں اس کے پاس ایسے ایسے محل ہوں گے اور ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت وہاں کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو برداشت کر لو، صبر کر لو، چند سالوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، چند مہینوں کی بات ہے، کب تک آدمی اس دنیا میں رہے گا؟ اگر تم لالچ میں آ گئے، کسی عورت نے تمہیں لالچ دے کر تمہارے ایمان کا تم سے سودا کر لیا، اپنا حسن و جمال دکھا کر، دنیا کی دولت دکھا کر، شاہانہ مرتبے اور مقام دکھا کر کہ میں اپنے باپ سے یہ عروج دلوا دوں گی، اپنے چچا سے یہ عروج دلوا دوں گی، تم مجھ سے نکاح کر لو، چھوڑ دو ایمان کو۔ اگر آ گئے ورغلانے میں تو یہ دنیا کے فائدے چند دن میں فنا ہو جائیں گے، اور پھر آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ اتنی بھیانک ہو جائے گی کہ تمہیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مومنہ باندی پہ اکتفا کر لینا، مگر کسی مشرکہ کے دھوکے میں مت آنا۔ ہاں اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اسے ایمان کی دعوت دو کہ ایمان قبول کرو گی تب ہم آپ سے شادی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے قرآن کا حکم ہے، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ مومن غلام کسی بھی مشرک سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح ہماری اسلامی عورتوں کو اللہ نے خبردار کیا کہ کبھی اس دنیا کے لالچ میں مت آ جانا۔ اگر مومن غلام مل رہا ہے، یعنی حقیر سے حقیر خاندان کا بھی شوہر مل رہا ہے مگر ایمان والا ہے، تو اس کو ترجیح دے دینا۔ مشرک چاہے کوئی بھی شان رکھتا ہو، کوئی بھی مرتبہ اور مقام رکھتا ہو، ہر ایک مشرک سے تمہارا وہ مومن غلام، وہ ادنا حقیر ایمان والا شوہر زیادہ بہتر۔
ہاں اگر شادی ہی کرنا ہے تو ایمان قبول کرے، مشرک کے ساتھ اسلام میں نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو آتش پرست ہوتے ہیں وہ بھی مشرکوں کے حکم میں، جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے، تو نہ مجوسی سے شادی ہو سکتی ہے مسلمان کی، نہ مشرک سے ہو سکتی ہے۔ یا تو مسلمان ہو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، یا اہل کتاب میں سے ہوں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ اگر وہ اپنے مذہب پر بھی قائم رہیں اور مسلمان یہ چاہے کہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے تو ان کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، البتہ اپنی بیٹی ان کے مرد کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام نے اجازت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی معاملات جو تم مشرکوں کے ساتھ کرتے ہو وہی اہل کتاب کے ساتھ رکھو، اپنے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، سوائے دو باتوں کے۔ ایک تو یہ کہ تم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، دوسرے یہ کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہو۔ لیکن مشرک کے ہاتھ کا نہ ذبیحہ کھا سکتے ہیں، نہ ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ اپنی عورتیں ان کے نکاح میں دے سکتے ہیں، نہ مجوسیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ صرف دو معاملات میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے مسلمانوں کو کہ تم ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہو اور ان کے یہاں کی عورتوں سے شادی بھی کر سکتے ہو، چاہیں وہ اپنے مذہب پر ہی قائم رہے۔ لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ملکوں کے اندر جاتے ہیں جہاں پر عیسائیوں کی کثرت ہے، کچھ یہودی بھی وہاں پر ہوٹل وغیرہ کھانے کے رکھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں کہ صاحب وہاں جائیں تو مسلمان تو ہیں نہیں، مسلمان تو ہوٹل نہیں ہوتے، ان کے ذبح کرنے والے نہیں ہوتے، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں پر آپ کو کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اسلام نے اجازت دے دی تو آپ بے تکلف وہ ان چیزوں کا گوشت، جو چیزیں اسلام میں جن کا گوشت کھانا حلال ہے، آپ ان کے ہاتھ کے ذبح کیے ہوئے بھی اور ان کے ہوٹلوں میں بھی وہ کھانے بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ بہرحال کل بھی میں نے کچھ ان عورتوں کا ذکر کیا تھا جن سے اسلام میں نکاح کرنا حرام ہے، تو ان میں وہ عورتیں تھیں جن سے ہمارے خاندانی قریبی رشتے ہیں، کچھ وہ عورتیں تھیں جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوئیں، دودھ پینے کی وجہ سے جن سے رشتہ ہمارا بہت قریبی ہو گیا اور ان سے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ولادت سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں اور نکاح حرام ہو جاتا ہے، ایسے ہی رضاعت سے بھی رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں اور نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے دروازے پر ایک صاحب نے دستک دی، اور وہ رشتے میں ہمارے رضاعی چچا ہوتے تھے، یعنی میں نے جس عورت کا دودھ پیا تھا اس کے شوہر کے بھائی تھے وہ۔ مجھے اس وقت تک مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا میں ایسے آپ کو اجازت نہیں دے سکتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، پہلے میں ان سے معلوم کروں گی کیا میں ان کو کبھی اجازت دے سکتی ہوں، یا میرے گھر میں آ سکتے ہیں، تب دوں گی اجازت۔ اس میں یہ بھی ایک سبق مل گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جس کے گھر میں آنے کی اجازت دے، بیوی اسی کو آنے کی اجازت دے۔ اگر شوہر کسی کے آنے سے راضی نہیں ہے تو بیوی کو ہرگز اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ اس پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اور حضرات صحابیات کا تھا، بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ وہ شخص چلے گئے واپس۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص آئے تھے اور وہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا میں پہلے حضور سے معلوم کر لوں، میں نے اجازت نہیں دی۔ ارے کہا اجازت دے دینا چاہیے تھی، وہ تمہارے رضائی چچا ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو دودھ وہ عورت کا پیا ہے، کسی مرد کا تھوڑی پیا ہے، ان کے بھائی کا دودھ تھوڑی پیا ہے کہ وہ میرے چچا ہو گئے۔ فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے کہ تمہارے رضائی چچا ہیں، وہ اندر آ سکتے ہیں، آپ انہیں اجازت دے سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دودھ پی لیا جب ایک عورت کا تو اس عورت سے جتنے رشتے وابستہ ہیں، تو جیسے کہ آپ کے خاندانی رشتوں میں جہاں پر تمہاری شادی جائز نہیں ہے، اب رضائی رشتوں میں بھی وہاں پر شادی جائز نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرا ایک عورت سے جو ابو احاب کی لڑکی تھی ان سے نکاح ہوا، تو ایک عورت نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا، بتائیے انہوں نے ان سے نکاح کر لیا، ان کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور جن سے انہوں نے نکاح کیا ان کو بھی پلایا، تو یہ تو رضائی بہن بھائی ہیں آپس میں، کیسے نکاح کر لیا؟ انہوں نے ان کے گھرانے والوں سے جا کر پوچھا لڑکی کے،
کیوں بھائی کیا فلاں عورت نے دودھ پلایا تمہاری بیٹی کو؟ کہا ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو کوئی تحقیق نہیں ہے۔ تو وہ کہیں دور رہتے تھے، کہتے ہیں میں سواری پر اپنی سوار ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا فلاں خاندان میں ایک لڑکی سے نکاح ہوا ہے، اب ایک عورت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو بھی دودھ پلایا، تو میں کیا کروں؟ فرمایا احتیاط اس میں ہے کہ اب اسے اپنی بیوی مت بناؤ۔ کیسے تمہارا دل یہ گوارا کرے گا کہ ایک طرف دل میں یہ خیال آئے گا پتہ نہیں اس نے دودھ پلا دیا ہو تو میری رضائی بہن ہو گئی، تو رضائی بہن کے ساتھ ایک بیوی کی طرح زندگی گزارنے کو تمہارا کیسے دل گوارا کر لے گا؟ متقی اور پرہیزگار آدمی کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دے۔ تو شرعاً کوئی واجب تو نہیں ہے اس رشتے کو توڑنا جب تک کہ پکا ثبوت نہ ہو جائے۔ دو عورتیں یا تو گواہی دیں اس بات کی کہ ہاں ہمارے سامنے اس نے دودھ پلایا ہے، جب شریعت کے قانون سے اس رشتے کا توڑنا واجب ہو جائے گا تو واجب تو نہیں ہے، پھر بھی مستحب اور بہتر یہ ہے کہ ایسا رشتہ کہ جس میں شک ہو جائے بھائی اور بہن کا، اس رشتے کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے گھرانوں کی بہت ساری عورتیں ناواقفیت کی بنا پر، بہن کا بچہ رو رہا ہے 1.5-2 سال کا، ان نے جلدی سے گود میں اٹھایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا اسے کیا معلوم کہ کل کو میرے بیٹے کا اس سے رشتہ چلا جائے گا تو پھر نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ بھول گئی دودھ پلا کے، اور شادیاں ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے سگے بہن بھائیوں کی طرح رشتہ مانا جاتا ہے۔ اس رشتے میں میاں بیوی جیسے تعلقات اور زندگیاں گزرتی رہتی ہیں، یا تو وہ بھول جاتی ہیں یا پتہ بھی ہوتا ہے تو چھپا لیتی ہیں بات کو۔ تو ایسے شریعت کے احکام سے لاپرواہی کرنا آخرت میں بہت بڑے نقصان کا سبب ہے، اور دنیا میں بھی جو مسلمانوں پہ پریشانی آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ اپنی شریعت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی مرضی پہ اور اپنے فائدوں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا لو حاصل کرو، کتنے فائدے حاصل کرو گے؟ جب تک میں فائدہ نہ پہنچاؤں ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں وہ حاصل کر سکتا، جب تک میں نقصان نہ پہنچانا چاہوں تو کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لحاظ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ شریعت مطہرہ کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور آپ سنتے ہی ہوں گے، دیکھتے ہی ہوں گے اس موقع پر کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب اس نے سوچا بڑا لمبا یہ تو وہ کرنا پڑے گا اس میں حساب و کتاب، اور وہ بتاتے نہیں ہیں، چھپا لیتے ہیں کہ بھائی دنیا کی زندگی ہماری گزر جائے تو دنیا کی زندگی چاہے گزر جائے، ایک تو عزت سے نہیں گزرے گی، دوسرے آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ دنیا کا نقصان ہو جائے لیکن آخرت ہماری برقرار رہے۔ ہمیں اپنے شریعت، اپنے قانون، اپنے اسلام کا لحاظ رکھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ یہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی شریعت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ادب و احترام کے ساتھ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما، سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، انہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ، فتح، نصرت اور کامیابی عطا فرما، ان کے دشمنوں کو مغلوب اور ناکام فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی